السلام علیکم طلبہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ جن لوگوں نے دو دو ڈوز بھی اس کی لے لی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی اس بات کی شیورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو وہ کووڈ سے بچے رہیں گے۔ اور خاص طور پہ جو ابھی جو نیا ویریئنٹ آیا ہے، غالباً چوتھا ویریئنٹ ہے جو کووڈ کا، یہ اس میں تو وہ پہلے جیسی علامات بھی نہیں رہیں۔ تو اس قسم کی سچویشن میں کچھ لوگ ابھی بھی ایون کہ کچھ ڈاکٹر طبقہ بھی ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سازش ہے یہودیوں کی، آپ کرونا وائرس کی جو ہے ویکسین نہ لگوائیں، جس سے آپ کا جو ہے وہ تولیدی نظام جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے، آپ کو کنٹرول کیا جائے گا، آپ کے اندر چپ لگا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ایز اے ڈاکٹر اس کو کس جو ہے وہ سطح پہ دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین بنی ہے، جو WHO نے اپروو کی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کون سی جو ہے وہ افادیت رکھتی ہے، اور یہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ کرونا کی ویکسین لگوا لی جائے؟ شکریہ۔ کاشف بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ابھی 2019 میں کرونا وائرس نہیں آیا۔ کرونا وائرس ایک وائرسوں کی قسم ہے۔ مختلف قسم کے وائرسز ہوتے ہیں، ایڈینو وائرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹرو وائرس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک ٹائپ آف وائرس ہے جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں۔ اس کرونا وائرسز میں کی کئی اقسام ہیں۔ اب مختلف جو ہیں، جن لوگوں نے نظریہ ارتقاء کو پڑھا ہوا ہے، ارتقائی عمل کو پڑھا ہوا ہے، بلکہ نظریہ ارتقاء تو نہیں میں کہتا، ارتقائی عمل کو پڑھا ہوا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مسلسل طور پہ ایک کوئی بھی اسپیشی ہوتی ہے وہ دوسری اسپیشی کے اندر بدلتی رہتی ہے۔ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کا یہ عمل جو ہے وہ لاکھوں سالوں کے اندر ہوتا ہے، ہزاروں سالوں کے اندر ہوتا ہے، مگر جو وائرس ہوتا ہے کیونکہ اس کی ریپلیکیشن بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے اس میں یہ عمل جلدی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک نیا ویریئنٹ تھا وائرسز کا، جو کہ 2019 کے اندر ایک نیا وائرس ایوالو ہوا تھا۔ جس طریقے سے جو HIV تھا یہ ایک ریسنٹلی ایوالو ہونے والا وائرس ہے، اس طریقے سے یہ وائرس جو ہے ایک ریسنٹلی ایوالو ہوا۔ اب جب یہ وائرس ایوالو ہوا اور اس نے بیماریاں کرنا شروع کر دی، تو سب سے پہلے یہ چین میں آیا، اور پھر چین سے پھیل کے یہ کافی دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور جب سے یہ آیا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو معاملے کی سمجھ نہیں آتی یا جن کو قدرت قوانین کی سمجھ نہیں آتی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے پاس یعنی کوئی نالج یا ڈگری نہ ہو، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہی کیوں نہ ہوں، اسپیشلسٹ کیوں نہ ہوں، مگر وہ ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کو مسئلے کی اور اس سائنس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب شروع سے ہی بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو وائرس ہے یہ تو جو ہے نا یہ یہودیوں نے بنایا ہے، یا یہ لیب میں بنا ہے، یا یہ کچھ اس قسم کی چیز ہے، مصنوعی وائرس ہے۔ اب یہ جو ساری باتیں تھیں یہ ہو رہی تھی، اور بہت ساری جو ان سازشی تھیوریز ہیں ان کا مرکز جو تھا وہ خود امریکہ تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ تھیوریاں پھیل پھیل کے کافی دنیا میں آئی۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ وہ وائرس جو ہے وہاں سے چین میں تو کنٹرول ہو گیا کافی حد تک، اور وہاں سے وہ شفٹ ہو کے امریکہ آیا، اور پھر اب پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ وائرس نہیں پھیلا۔ اب بات یہ تھی کہ وائرس جو تھا یہ بنیادی طور پہ ایک ارتقائی عمل کے تناظر میں بنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ پھیلتے اس وجہ سے، یہ انسانی جسم کے اندر رہتے ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کے، ان کا جو گھر ہوتا ہے وہ انسانی جسم ہوتا ہے۔ اب انسانی جسم کے اندر یہ جاتے ہیں اور انسان کے مدافعتی نظام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور وہیں سے ہی وائرس جو ہے اس ٹکراؤ کے عمل میں وہ میوٹیٹ بھی کرتا ہے، وہ نئے ویریئنٹس بھی بناتا ہے، وہ بڑھتا بھی ہے۔ اور اس وائرس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جس طریقے سے کرونا وائرس ایک ایوالو ہوا چین کے اندر، اور اب وہ پوری دنیا کے ہر خطے میں پھیل گیا ہے، اسی طرح اس وائرس کے اندر بھی نئی ویریئنٹس۔ اب یہ ویریئنٹ کیا ہیں؟
جس طرح انسان ہے، انسان ایک پوری ایک اسپیشی ہے، ایک نوع ہے، اس انسانوں کے اندر کئی جو ہیں وہ ریسز ہیں، ویری ریسز ہیں نا، افریقن ہے، یورپین ہے، چائنیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف ریسز ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف طرح کے، مختلف علاقوں کے مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اب جب کووڈ 19 جو ایوالو ہوا 2019 میں اور اب دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا ہے، تو اس کے بھی کئی ویریئنٹس بن گئے، اور ہر ویریئنٹ جو ہے وہ دوسرے ویریئنٹ سے مختلف ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے ہر انسان یا ہر انسان کی اسپیشی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی، سوری اسپیشی کہہ رہا ہوں، ہر قوم دوسری قوم سے مختلف ہوتی ہے، مگر ان میں کچھ قدریں مشترک ہوتی ہیں جو تمام انسانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ویریئنٹس چاہے جو مرضی ہوں، ان کی کچھ قدریں مشترک ہیں جو کہ تمام کرونا وائرس کے جتنے بھی ویریئنٹس ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ مگر ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جیسے جیسے یہ ویریئنٹس نئے نئے بنتے جا رہے ہیں اور یہ کرونا وائرس مزید ایوالو ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ ساکن نہیں رہتی، اسٹیٹک نہیں رہتی، جو بھی چیز، جو بھی لیونگ چیز ہے وہ مسلسل ایک ارتقائی عمل کے اندر رہتی ہے۔ جس طرح انسان ہے وہ چھوٹے سے پیدا ہوتا ہے، ہر روز ہر لمحے وہ بدلتا رہتا ہے، اس طرح ہر چیز بھی، جو بھی جاندار چیز ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، وہ ہر لمحے بدلتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے یہ کرونا وائرس بھی بدل رہا ہے۔ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں اس بدلنے کے، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، اور جیسے جیسے ہم پاکستان میں، ہندوستان میں، ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے جو یہ بیماری تھی یہ اتنی ڈیڈلی نہیں تھی، اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ بیماریاں زیادہ سے زیادہ ڈیڈلی ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ اور پچھلی ویو میں مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ تھے جو پازیٹیو ہوتے تھے، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا، آرام سے گھر میں بیٹھ رہے تھے اور کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اب تقریباً جو میں جتنے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں سب کو آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ایک آکسیجن کرائسس آیا۔ وہاں پہ اس نئے پہلا ویو آئی، پاکستان میں بھی آئی، میرے خیال سے کیسز بہت انڈر رپورٹ ہوئے، بہت، ہمارے ملک میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو وائرس آیا ہوا تھا، انفیکشن، مگر کیونکہ ہمارا جو امیون سسٹم تھا اس نے اس کو دبا لیا اور اس نے بیماری کوز نہیں کی۔ اور اس کی کئی تھیوریز ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں اس وائرس کا اثر ہوا، اور اس کی ایک یہ تھیوری ہے کہ یہی کرونا وائرس کی اس سے ملتی جلتی آؤٹ بریک ماضی کے اندر آیا ہوگا، جس وجہ سے اس خطے کے لوگوں کو کچھ حد تک امیونٹی مل گئی۔ خیر، لمبی بات ہو جائے گی، مگر ابھی جو ویریئنٹ آ رہا ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ خطرناک ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے کرونا وائرس اور ڈیڈلی ہوتا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک بہت ٹھوس وجوہات ہیں، اور اس کی ٹھوس وجوہات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک بندہ اس کو انفیکشن ہوتی ہے، اور وائرس جیسے میں نے بتایا تھا انسان کے اندر رہتا ہے، تو جب وائرس انسان کے اندر رہتا ہے اور وہ وائرس کمزور ہوگا، اور وہ ایسا وائرس ہوگا کہ انسان کا مدافعاتی نظام اس کو ختم کر دے گا، تو وہ وائرس آگے نہیں جائے گا، دوسرے لوگوں میں نہیں جائے گا، وہیں اس انسان کے اندر دب جائے گا۔ مگر جو وائرس اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ اس انسان کے امیون سسٹم کو اوور ویلم کر دے، اور تو وہ وائرس، وہ ویریئنٹ، اس طرح کے جو وائرسز ہوں گے وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور وہ جب دوسرے لوگوں کے اندر جائیں گے تو وہ زیادہ ڈیزیز کاز کریں گے اور وہ زیادہ پھیلیں گے۔ یعنی وائرس کو جو سٹیمولس مل رہا ہے، جس وجہ سے وہ نیچرلی سلیکٹ ہو رہا ہے، وہ نیچرل سلیکشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے امیون سسٹم کو اوور ویلم کر دیتا ہے۔ وہ وائرس جو ہے وہ اتنا پوٹنٹ ہے کہ وہ وائرس نیچرلی سلیکٹ ہوتا ہے، اور وہ وائرس آگے اپنے ورژنز کریٹ کرتا ہے جو کہ انسانوں کے مدافعاتی نظام کا مقابلہ، اس سے دبے نہ، اس کو دبا دے، اس کو سپریس کر دے۔ ایسا وائرس کے جو ویریئنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پھیلتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو وائرس جو امیون سسٹم کو دبا نہیں سکتا، جو سپریس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، اور وہ والے ویریئنٹس جو کہ انسان کے امیون سسٹم کو اوور ویلم کر دیتے ہیں وہ زیادہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں 1-1.5 سال کے اندر سے ڈیزیز ڈیڈلی ہوتی جا رہی ہے،
اور یہاں پہ میں ویکسین کا رول آتا ہے کہ اگر اس پینڈیمک کو نہ روکا گیا اس سٹیج پہ تو مزید جو ویریئنٹس آتے جائیں گے وہ مزید ڈیڈلی ہوتے جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے 1 سال کے اندر 1 1.5 سال کے اندر یہ وائرس اتنا زیادہ میوٹیٹ کر کے ڈیڈلی ہو گیا ہے. تو اس چیز کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. اب آپ نے جو دوسری بات کی تھی ویکسینز کے حوالے سے، جب کرونا وائرس آیا تو ایک دم سے دنیا میں کوئی 200 ویکسینوں کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا. 200 250 کے قریب بھی ویکسینز پہ کام کیا جا رہا ہے. اور کئی ممالک نے ویکسینز اپنی بنائی ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ قزاقستان نے بھی اپنی ویکسین بنا لی ہے. بہرحال ویکسینز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 کیٹیگریز میں آتی ہیں. ایک ہے میسنجر آر این اے ویکسین. یہ بالکل ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس وقت دنیا میں 2 ہیں. ایک ہیں فائزر کی اور دوسری موڈرنا، اور یہ بہت افیکٹو ہیں. ان کی جن لوگوں کو لگتا ہے وہ 95% لوگوں میں اس میں وائرس نہیں جاتا، بلکہ جو جوان لوگ ہیں، بچے ہیں، جو ایڈولیسنٹ ایج جسے کہتے ہیں 12 سے 16 سال، ان میں تو بالکل بھی نہیں جاتا. اور جن لوگوں کو اگر ہو بھی جاتا ہے لگنے کے بعد، بہت کم کیسز ان کے ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں، اور جن کو ہو بھی جاتا ہے بہت مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ بس ہلکا سا ان کو بخار ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسری ٹیکنالوجی ہے، جو ٹریڈیشنل جس طرح سے وائرسز بن رہے ہوتے ہیں، اس کی کئی طرح سے ہیں. ایسٹرازینیکا کی ویکسین ہے، رشیا کی سپوٹنک ویکسین ہے، اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے. اس کے علاوہ چائنا نے اپنی 4 5 ویکسینز بنائی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ ویکسین کون سی سب سے اچھی ہے، تو وہ تو ابھی تک ڈاٹا یہی شو کرتا ہے کہ سب سے اچھی جو ویکسین ہے وہ فائزر اور موڈرنا کی ہے، جو ایم آر این اے ویکسین ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر جو آتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سپوٹنک کا ہے. سپوٹنک نے 92% ایفیکیسی شو کیا ہے. یعنی کہ 100 میں سے 92 بندوں کو، اگر 100 بندوں کو لگا تو اس میں سے 92 بندوں کو ڈیزیز نہیں ہوگی، اور 100% اس کا ریٹ ہے ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ کو پریونٹ کرنا. تو ایک بار بندے کو سپوٹنک لگ جائے تو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی کیس نہیں آیا کہ بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے سپوٹنک لگا کے. سپوٹنک ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی اور دوسری ڈوز کے اینٹیجن فرق ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سپوٹنک کی بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. ایسٹرازینیکا بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ خدشات تھے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ جانسن اینڈ جانسن کی ہے، اس کی ایفیکیسی کچھ کم ہے، مگر بہرحال اس کی بھی جو ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ ہے وہ بہت انہوں نے کنٹرول کیا ہے. ہمیں جو پاکستان کے اندر جو ساری ویکسینیں آ رہی ہیں، جو میس لگ رہی ہیں، وہ زیادہ تر چائنیز ویکسین ہیں. اور سپوٹنک جو ہے وہ آئی ہے، کچھ لوگوں کو لگی ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ سپوٹنک مجھے بھی لگے، مگر یہاں مجھے سائنوفارم کی ویکسین لگی ہے. اب سائنوفارم سے ایشو یہ ہو رہا ہے، ہمارے شروع میں جب آئی تھی ڈاکٹروں کو تقریباً ساروں کو سائنوفارم ہی لگی تھی. اس میں 2 خدشات آ رہے ہیں زیادہ تر. ایک تو ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ جب کمپیئر ٹو میسنجر آر این اے، ان کی جو جب لگتی ہے تو ان کا اینٹی باڈی ٹائٹر بہت ہائی ہوتا ہے. مثلا ان کے جو بندے جن کو ویکسین نہیں لگی ان کے جو ہیں کم از کم 2500 3,000 جو ہوتے ہیں نا، وہ اینٹی باڈی ٹائٹر بن جاتا ہے. اور جن لوگوں کو پہلے سے ہوا ہوتا ہے انفیکشن، ان کے تو 20-25 ہزار کے قریب بن جاتے ہیں. اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب جن لوگوں کو لگا ہے، ابھی تک ہماری پوری سٹڈیز تو نہیں آئی، مگر میرے ہاسپٹل کی حد تک جو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی اس رینج میں آ رہی ہیں کہ 150 200، کچھ لوگوں کی 100 سے بھی کم آ رہی ہیں. تو شروع میں اتنا اینٹی باڈی رسپانس اتنا اچھا نہیں آیا. بہرحال کیونکہ یہ ابھی لگی ہیں، ہم 3 4 ماہ میں دیکھیں گے کہ کتنا اس کا اینٹی باڈی ٹائٹر آ رہا ہے. دوسری جو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں جن کو 2 ڈوزز لگ بھی گئی، وہ کافی ہائی ریٹ پہ پازیٹیو ہو رہے ہیں. یعنی امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جس کو ویکسین لگ جائے، ہم نے تو ہارڈلی کوئی بندہ دیکھا ہے جس کو کووڈ ایون پازیٹیو ہو. تو ہمارے تو آگے پیچھے یہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کو آگے پیچھے
ہو رہا ہے کرونا، اور یہ تھوڑی سی شو یہ کرتا ہے کہ یا تو یہ ویکسینز اس لیول کی افیکٹو نہیں ہیں جس طرح میسنجر آر این اے کی ویکسینز تھی، یا پھر ان کا جو عمل ہے یہ کرنے کا وہ بہت سلو ہے اور ابھی تک وہ عمل نہیں آیا۔ بہرحال ویکسین لگانا ہمیشہ بہتر ہے۔ آپ جب بھی ہو، جب بھی جو بھی ویکسین آپ کو اویلیبل ہو، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہ لگائیں۔ سازشی تھیوریز جو تھی وہ جس طرح پہلے ہوتی رہی ہیں، وہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چپ وپ نہیں لگتا، ایسا چپ ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ ویکسین کے اندر انجیکٹ ہو جائے۔ تو یہ ساری بیکار باتیں ہیں، سارے ڈاکٹر ہر بندہ لگاتے ہیں، ہم بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم لگاتے ہیں۔ بہرحال ہر بندے کو میری پروفیشنل ایڈوائس بھی یہ ہے، اور ساری گائیڈ لائنز بھی یہی کہتی ہیں کہ جو آپ کو ویکسین مل رہی ہے آپ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اس کو لگائیں، اور اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اگر آپ کو وائرس اگر ہو بھی جائے، ویسے آپ کے چانسز کم ضرور ہوں گے اگر آپ لگائیں گے، مگر ہو بھی جائے تو بہرحال پھر بھی جو سیریس ڈیزیز ہے جس میں ہاسپٹلائزیشن ہے اور ڈیتھ ہے اس کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، مگر ہم پروبیبلٹی میں چلتے ہیں، اور اس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات تھی، اور اس میں ویکسین لگانے کے علاوہ سب سے اہم یہ پوائنٹ ہے کہ احتیاطی تدابیر نہیں چھوڑ سکتے۔ خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز جو ویکسین ہے وہ لگا کے آپ احتیاطی تدابیر نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی امریکہ نے آج ہی گائیڈ لائنز نکالی ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں وہ لوگ کچھ پابندی ماسک وغیرہ وہ نہ پہنیں، مگر ہم یہ چیز ابھی تک اپنی ویکسینیشن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو بالکل اسٹرکٹ کمپلائنس ویکسین لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایس او پیز کی وائلیشن ذرا سی بھی ہو۔ بہت شکریہ طلبہ بھائی، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی کرونا کے متعلق، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ جلد از جلد انسانیت کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیا جائے کرونا وائرس کی ویکسین لیں، اور اس میں غیر ضروری طور پہ مذہب کو جو ہے غلط طور پہ استعمال نہ کریں۔ بہت شکریہ۔